السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سورت کے اندر جتنی بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جو اصول، جو ضابطے، جو قانون ہیں سماج و معاشرے کے لیے، وہ دراصل اسلامی سماج و معاشرے کے لیے، اور اسلامی سماج و معاشرے میں انہی چیزوں کو اپنی زندگی کی بنیاد بنانا چاہیے۔ اور خاص طور سے آج کے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں، جبکہ ساری دنیا مل کر کے مسلمانوں کو ان کے منہج سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، تو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا منہج، اپنا طریقہ زندگی گزارنے کا جو بھی معاملہ ہے وہ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے، زمانے جاہلیت میں سماج و معاشرے کے اندر جو بری رسم رواج اور جو ایک طریقہ چلا آ رہا تھا، اس کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو نازل فرمایا۔ آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس ٹکڑے کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے، عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کسی کی بیوی ہو اور وہ شوہر مر جائے تو اس بیوی کا وارث اس کے سوتیلے بیٹے بنتے تھے، اور یا نہیں تو اس کے بھائی۔ عورت کے گھر والوں کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ وہ عورت وراثت کا مال، جیسے وراثت کا مال ہوتا ہے نا، وارثوں کا حق چلتا ہے اس کے اوپر، ویسے ہی عورت کو بھی سمجھا جاتا تھا۔ عورت کے گھر والوں کا، عورت کے اپنے لوگوں کا اس کے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ جو میت ہے اس کا بھائی یا پھر اس کا سوتیلا بیٹا اس کے اوپر وارث بن کر کے بالکل بیٹھ جاتا تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر، کتاب التفسیر باب لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، حدیث نمبر 4579، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پہلے عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے بیوی کے اوپر اس میت کے وارثین کا حق ہوتا تھا۔ اس کو روک لیتے تھے، چاہتے تو وہ خود نکاح کر لیتے، یا نہیں تو جس سے چاہتے اس سے نکاح کرواتے، اور یا نہیں تو گھر میں ہی بیٹھے رہنا ہے، کہیں تم کو جانا نہیں ہے۔ بالکل جیسے وراثت کا مال ہوتا ہے، مکمل اس کے اوپر حق ہوتا ہے، ویسے ہی وہ لوگ کرتے تھے۔ میت کے وارثین کا حق ہوتا تھا، لیکن جو عورت ہوتی تھی اس کے گھر والوں کا، اس کے وارثوں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو نازل فرما کر کے عورتوں کو اس مسئلے سے آزادی دی اور عورتوں کو ایک مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی، کہ کیسے ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، عورتوں کو کیسے مقام دینا ہے، عورتوں کو کیسے عزت و احترام کے مقام پر رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس چیز کو آگے واضح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہیں تمہارے لیے جائز ہے کہ تم عورتوں کو روکے رکھو اس غرض سے کہ جو مال وغیرہ تم اس کو مہر میں دے چکے ہو اس کو تم اس سے تم اڑا لو، یعنی مال جو دے چکے ہو تم مہر میں، اب عورت ہے اس کو گھر میں قید کر لیا۔ کیوں قید کر لیا؟ اس لیے قید کر لیا کہ عورت تنگ آ جائے گی،
پریشان ہو جائے گی، اور پریشان ہونے کے بعد وہ کہے گی کہ بھائی میں اسے چھٹکارا چاہتی ہوں، جو مہر اس نے مجھ کو دیا ہے میں اس کو واپس دیتی ہوں، اور دے کر کے پھر وہ نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دو چکے ہو اس میں سے کچھ حصہ اڑا لو، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر وہ کھلی ہوئی بدکاری بے حیائی اگر کرے تو پھر تم اس کو روک سکتے ہو۔ کیا مطلب یہ کہ اگر عورت کھلی ہوئی زناکاری کر لے اور اس کے اوپر ثابت ہو جائے تو پھر تم اس کو روک لو، اس کو جانے نہیں دو۔ کب تک جانے نہیں دو؟ جب تک کہ وہ پیسہ تمہارا واپس نہ کر دے، جو حق مہر تم نے دیا ہے اس کو، جو مہر تم نے اس کو دیا ہے یا جو مال تم نے اس کو دیا ہے، جب تک اس مال کو وہ واپس نہیں کرے اس کو روکے رکھو۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ گھر میں بیوی ہے نا، بیوی کو لونڈی مت سمجھو، باندی مت سمجھو، غلام مت سمجھو، بلکہ تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے لے کر کے آئے ہو، اس لیے اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی بسر کرو، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی کی گزر بسر کرو، برے طریقے سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی ابواب الرضا، باب حق المرأة علی زوجها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھی ہیں، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ محترم سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کرنے کے لیے گئے۔ صحیح مسلم کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے بارے میں ڈرو، اپنی بیویوں کے بارے میں ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے، اللہ کا نام لے کر کے تم نے اس کو اپنے زوجیت میں لیا ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعے سے تم نے اس کے شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا ہے، لہذا اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرو، اس کے ساتھ میں تم کو خیر و بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ کوئی بھی تمہاری جو بیوی ہے وہ تمہارے بستر پر، تمہارے گھر میں ایسے آدمی کو آنے نہ دے جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو ادب کے طور پر ان کو مارو، لیکن اس طرح سے نہ مارو کہ ان کو چوٹ لگے۔ ابھی ہوتا ہے نا گھر میں بند کر کے بہت سارے لوگ مارتے ہیں اپنی بیوی کو، کچھ لوگ لوگوں کے سامنے ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی بیوی کو بالکل جانوروں کی طرح سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی ہے، آپ ان کو ادب سکھلانے کے لیے تھوڑا کبھی مار سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہ ماریے کہ ان کو چوٹ لگ جائے۔ اب سوچ لیجیے کہ کیسا مارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوٹ نہ لگے ایسا مارو۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بیویوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ ان کو دستور کے مطابق، اچھائی کے مطابق ان کو پوشاک بھی دو اور ان کو کھانا پانی بھی دو۔ محترم سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الرضا، باب الوصیت بالنساء حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اس کو ناپسند نہ کرے۔ ممکن ہے کہ بیوی کے اندر کچھ خرابی ہو، کوئی ایک عادت خراب ہو جو تم کو اچھی نہ لگتی ہو، تو دوسری عادت ہوگی جو تم کو اچھی لگے گی۔ مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ کہ جو ان کی اچھی عادتیں ہیں ان کے ساتھ ان اچھی عادتوں کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزر بسر کرو۔ ان کی جو خراب عادتیں ہیں، ایک دو خراب عادت ہے، اس کو سائڈ کر دو، اس کو ساتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سماج و معاشرے کے حالات بہت برے ہیں۔ اب جب شادیاں ہوتی ہیں، گھروں میں جب بیویاں اترتی ہیں تو بیوی کی طرف سے بھی مسائل بنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن گھر والوں کی طرف سے بھی مسائل بنتے ہیں، ساس کی طرف سے مسائل بنتے ہیں، نند کی طرف سے مسائل بنتے ہیں، لڑکے کی طرف سے مسائل بنتے ہیں، لڑکی کی طرف سے مسائل بنتے ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے مسائل بنتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے مسائل بنتے ہیں۔ یہ سب کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے کسی کی نگاہ نہیں ہے، ان تعلیمات کے مطابق کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی ایک عادت اس کو بری لگ رہی ہے تو دوسری عادت اس کو اچھی لگے گی۔ کیا مطلب یہ کہ جو اچھی عادتیں ہیں ان کے ساتھ
ان عادتوں کے ساتھ ان سے گزر بسر کرو، برداشت کرو۔ محترم سامعین اکرام، ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کتاب الرضا باب الوصیت بالنساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ پسلی کی طرح سے ہوتی ہے، پسلی ٹیڑھا ہوتا ہے پسلی۔ اب پوری دنیا میں کسی بھی عورت کو لے لیجیے، نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی نبی نے کہا ایسا، انبیاء کی بیویوں کے بارے میں بھی نبی نے ایسا کہا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ پسلی کی طرح سے ہوتی ہے، اس کو تم سیدھا نہیں کر سکتے ہو۔ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ٹیڑھاپن میں ہی فائدہ اٹھاؤ، سیدھا نہیں کر سکتے اس کو تم۔ اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تمام کی تمام حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ بیویوں کے ساتھ خیر و بھلائی سے کام کرنا ہے، ان کے جو حقوق کو ادا کرنے ہیں۔ ابھی ہمارے سماج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اپنے ماں باپ کے ہی حقوق کو ادا کرنے میں لگ کرتے ہیں، بیوی کو پڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف بیوی کے ہی حقوق کو ادا کرنے میں لگ کرتے ہیں، ماں باپ کو پڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، جن کا جو حق ہے ان کو دے دیجیے، بیوی کا جو حق ہے اس کو دیجیے، ماں باپ کا جو حق ہے ان کو دیجیے، دوسرے جو سماج و معاشرے میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خاص طور سے کہا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزر بسر کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم کو اپنی بیوی کے اندر کوئی بات ناپسند معلوم ہوتی ہے تو کوئی عجب بات نہیں ہے کہ کوئی چیز تم کو ناپسند لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر بھلائی رکھی ہو۔ سامعین کرام، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ چاہتا ہے کہ ہماری بیوی بالکل میری طرح سے ہو، ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسے ہی رہنا۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ بالکل خوبصورت بیوی ہو، حور کی پڑی بیوی ہو۔ اب کسی کو حور کی پڑی بیوی تو نہیں ملی ہے، معمولی شکل و صورت کی بیوی ملی ہے، لیکن اس کے اندر جو سلیقہ ہے، اس کے اندر جو تہذیب ہے، گھر کو سجانے سنوارنے کا جو اس کے اندر ملکہ ہے، گھر کو چلانے کا جو اس کے اندر ڈھنگ ہے، وہ دوسری بیویوں کے اندر نہیں ملتا ہے۔ بہترین گزر بسر کیجیے، اچھے سے ان کے ساتھ گزر بسر کیجیے۔ ممکن ہے کہ آپ بالکل خوبصورت، بالکل حور کی پڑی بیوی لے آئے، اب ان کے نخرے آپ کو اٹھانے نہیں ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے، وہ ناک میں دم کر دے رہے ہیں، گھر میں کوئی کام نہیں کریں گے، نوکر لگاؤ، دائی لگاؤ، خادمہ لگاؤ، ہم جو ہے یہاں سے ایسے رہیں گے، ہم کو ہر دن یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، اتنے ڈیمانڈ کرے کہ ناک میں دم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اسی پر قناعت کرو۔ اللہ نے جو بیوی دیا ہے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت نہ ہو، لیکن ان کے اندر دوسری خوبیاں ہوں، ان خوبیوں کو سامنے لائیے، ان کو نصیحت کیجیے، ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے۔ جن لوگوں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے اور خوش حال زندگی گزارا ہے، وہ لوگ اپنے پہلے زندگی کو دیکھیں جب وہ شروع میں اپنی بیوی کو لے کر کے آئے تھے، اور آج کی زندگی میں دیکھیں۔ آج جو انڈر اسٹینڈنگ ہوگا وہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ کیوں انڈر اسٹینڈنگ ہوا؟ کہ ہم نے ان کے ساتھ کمپرمائز کیا، سارے حالات کو ایک ساتھ نمٹنے کی کوشش کیا۔ بیوی نے اپنے شوہر کی بعض بری چیزوں کو جو ہے پرے کیا، شوہر نے اپنی بیوی کے بعض غلط چیزوں کو پرے کیا، اور ساتھ میں زندگی گزارے تو آج بالکل خوشحال زندگی گزر رہی ہے۔ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، پڑھائی لکھائی بھی ہو رہی ہے، ہر طرح سے گھر میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم کو بری لگ رہی ہو بیوی کے اندر کچھ باتیں، لیکن یہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ کچھ باتیں اگر ہم کو بری لگیں پھر بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری خیر و بھلائی کو رکھ دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کریمہ میں عورتوں کے تعلق سے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ